الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سلسلہ چل رہا ہے ترجمہ و تفسیر کا رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات کے اندر۔ آج شروع کر رہے ہیں ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 سے۔ المائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں ان کا مطالبہ جو تھا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اترے، اس میں سے ہم کھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں، یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ اور یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ان پہلی 7 سورتوں کو اخذ کر لیا، لے لیا، حاصل کر لیا، بہت بڑا عالم بن گیا۔ آئیے جانتے ہیں سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے نام کیا پیغام دیا ہے۔ حلال و حرام کے احکامات ہیں، اور اسی طرح سابقہ اقوام اور زندگی کے اندر کرنے والے کام، یعنی یوں کہہ لیجیے معاملات پر مشتمل ایک بڑی شاندار سورہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو۔ عقود عقدن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے گرہ لگانا۔ یہ عہد و پیمان کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ وہ بھی گرہ کی طرح پختہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم عہد و پیمان کو پورا کرو، یعنی شریعت کے احکام کو بجا لاؤ۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے عہد کو پورا کرنا، بندوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، یہ سارے کا سارا بھی اس سے مراد ہے کہ جو عہد و پیمان کر لو اس کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمت ان سے مراد درندوں کو چھوڑ کر باقی تمام چوپائے ہیں، وہ سب حلال ہیں، خواہ پالتو ہوں یا وحشی، مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ، سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں حرام کہا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر گدھا ہے اور اسی طرح کے دیگر جانور۔ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 تا 144 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر فرمایا تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ آیت نمبر 3 کے اندر آگے پڑے جانے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی۔ اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ حرمن یہ حرامن کی جمع ہے، جس نے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہو۔ اسی طرح جو شخص مکہ کی حدود حرم میں ہو، خواہ احرام نہ باندھا ہو، اس حالت میں شکار بھی ممنوع ہے، اور شکار کرنے والے کی کسی بھی طرح سے مدد بھی ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا ہے، اس کی حدود میں بھی شکار منع ہے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی۔ شعائر اللہ کے شعائر یہ شعیرت ان کی جمع ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو یا جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو۔ مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اس خاص تعلق کی بنا پر ان کی تعظیم مقرر کر دی گئی ہو۔ بعض اہل علم نے اسے عام رکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے تمام اوامر و نواہی ہیں، اور بعض نے کہا حج اور عمرہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ شعائر اللہ کو ترک نہ کرو اور ان کی بے حرمتی نہ کرو،
یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن کو محترم قرار دیا ہے آپ ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اب ان کو بجا لائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم اور اللہ کے حکم پر عمل، کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ حرمت والے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل آتے ہیں پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی ان مہینوں میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانور کی، ان کی بے حرمتی سے بھی رکے رہو۔ الہادی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اونٹوں کی کوہان کی دائیں طرف تھوڑا سا زخم کر کے اس کو مل دیتے، اسے اشعار کہتے ہیں، اور ساتھ گلے میں ایک جوتا یا پٹا ڈال دیتے۔ القلائد یہ قلادہ کی جمع ہے، قلادتن کی جمع ہے، جس سے مراد وہ پٹا یا رسی وغیرہ ہے جو پرو کر یعنی اس کو سی کر ہدی یعنی قربانی کے گلے میں بطور علامت باندھ دیا جاتا تھا، چھوٹے جانوروں کا اشعار نہیں کرتے تھے۔ القلائد کا معنی اگرچہ پٹے ہیں مگر مراد وہ جانور ہیں جن کے گلے میں وہ پٹا ڈالا گیا ہو۔ ان سب چیزوں کا ذکر اگرچہ شعائر اللہ کے ضمن میں بھی آ چکا ہے، مگر ان کے مزید احترام کی خاطر، عرب کے معاشرے کے اندر ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی خاطر ان کا الگ سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرما دیا ہے، اور فرمایا اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی بے حرمتی کرو، جو اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں، وہاں جانے کا ارادہ ہے، حج عمرہ کرنے کا، طواف کرنے کا ارادہ ہے، ان کا بھی احترام کرو، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، یعنی احرام کھولنے کے بعد شکار کرنے کی اجازت ہے، یہ جواز کے لیے ہے۔ اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو 6 ہجری میں بیت اللہ کے طواف اور عمرے وغیرہ سے روک دیا، اور اس سے پہلے مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، پہلے بھی روک دیا اور اب دوبارہ پھر۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کی دشمنی کی بنا پر تم نے حد سے نہیں بڑھنا۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت دین ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ اس کے ظلم، زیادتی اور دشمنی کی بنا پر بھی آپ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مدد اس وقت یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، یہ سارے کے سارے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حرام کر دیے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ جانوروں کے حرام ہونے کے بیان کا وعدہ سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں، اب اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ سر فہرست اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے المیتہ، مردار۔ مردار میں سے مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار تو فرمایا مچھلی اور ٹڈی ہیں، کیونکہ ان میں دم مصفوح نہیں ہوتا، اور خون جگر اور تلی ہیں۔
اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلی باتوں کو ارشاد فرمایا، حرام خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے۔ حرام خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو بھی مطلق طور پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کا گلا گھٹ جائے اور گلا گھٹنے سے وہ مر جائے، خواہ خود بخود رسی سے گلا گھٹ جائے یا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے۔ اسی طرح کسی بھی چوٹ سے مرنے والا، لاٹھی کی چوٹ لگی، پتھر سے چوٹ لگ گئی، اسی طرح بلندی سے نیچے گر کر مر جانے والا، اسی طرح وہ جانور جسے درندے نے کھایا ہو، اسی طرح دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کا سینگ لگا اور یوں چوٹ لگنے سے وہ مر گیا، تو وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حرام قرار دے دیا گیا۔ مگر فرمایا مگر جو تم ذبح کر لو۔ اس کا تعلق اس سے پہلے مذکور 5 چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو 5 چیزیں ذکر ہوئی ہیں نا، ان میں سے اگر کسی کے اندر بھی جان باقی ہو اور مرنے سے پہلے تم اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ یہ جو آخری میں 5 ذکر کیے گئے ہیں، مثلا گلا گھٹنے والا جانور، چوٹ لگنے سے مرنے والا، گر کر مرنے والا، سینگ لگا ہو تو مر جانے والا، درندے نے جس کو شکار کر لیا ہو، ان کے اندر اگر جان موجود ہے اور آپ نے جا کر ان کو شرعی طور پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیز دار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا کہ رگیں کٹ گئیں، تو اب یہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، جو آستانوں پر تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، مشرکین چونکہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جگہ مقرر کر لیتے، ان جگہوں کو نصب کہا جاتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں پر ذبح کرنے سے بھی روک دیا ہے، بلکہ وہاں پر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وہاں کوئی نشان نصب ہوتا، مثلا بت، درخت، قبر یا دریا وغیرہ، پھر ان کے پاس ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ایسی جگہوں کو استھان، تھان یا آستانہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی حرام ہیں، ایسے جانور بھی حرام ہے، خواہ ان پر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو کیوں نہ ذبح کر لیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیچھے جو کہا تھا نا وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے جو مشہور ہو جائیں، اس کے اندر یہ بھی آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید تاکید کے لیے الگ سے بھی ذکر کر دیا۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ مقام پر اونٹ نہر کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے بوانہ مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ کے مقام پر میں ایک اونٹ نہر کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستانہ تو نہیں تھا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میلوں میں سے کوئی عید میلہ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا؟ لوگوں نے کہا جی نہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اوفی بنظرک، اب تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس حد تک اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں احتیاط بتائی ہے۔ تو آج یہ جو اللہ معاف فرمائے قبریں ہیں، مزار ہیں، آستانے ہیں، گدیاں ہیں، درگاہیں ہیں، ان سب پر بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اسی ضمن میں ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے نا، تو جہاں مرضی کریں، اللہ کے بندوں کو، مستحق لوگوں کو کھلائیں۔ اس کے لیے ایسی جگہوں کی طرف رخ کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ ازلام یا ظلم کی جمع ہے۔ یہ وہ تیر تھے جو قسمت معلوم کرنے کے لیے حبل بت کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی تھمائے ہوئے تھے۔ اندازہ کر لیجئے وہ عظیم المرتبت ہستیاں جنہوں نے زندگی بھر شرک سے روکا، آج مشرکین مکہ نے ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر تھما رکھے ہیں۔ بلکہ لوگ اپنے ساتھ بھی قسمت آزمائی کے یہ تھیلے رکھ لیتے تھے۔ ان میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا افعل، کر لو، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، نہ کرو، اور کوئی خالی ہوتا تھا۔
قسمت معلوم کرنے والا تیر نکالتا، ان کا طریقہ کار ذرا ملاحظہ کیجیے، قسمت معلوم کرنے والا تیر نکالتا، جو حکم نکلتا اس پر عمل کرتا، اگر خالی تیر نکل آتا تو دوبارہ تیر نکالتا۔ اس قسم کے تمام کام خواہ انہیں فعال نامہ کہا جائے یا استخارہ یا کسی نجومی سے پوچھا جائے، یہ سب کے سب حرام ہیں، بلکہ شرک قرار دیے گئے، کیونکہ غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، مسنون استخارے میں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے مسنون استخارہ کرنا ہے، آپ استخارہ کرنے کے لیے سنت کے مطابق وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، اور پھر اس کے بعد مسنون دعا آخر میں پڑھ لیں گے۔ اللہ سے خیر طلب کرنی، اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استخارہ کیا، اللہ سے خیر طلب کیا اور مشورہ کیا، وہ کبھی نادم اور پریشان نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اس قسم کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں، لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں منع قرار دی گئی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بڑی طرح کی چیزیں آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر جوئے کے تیروں کے ذریعے سے ذبح شدہ گوشت کے حصے کی تقسیم کرنا، یعنی جانور ذبح کیا، اب اس کے حصے کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ اب اس کے لیے بھی جناب یہ قسمت آزمائی کے تیروں کا استعمال اور جوئے کے تیروں کا استعمال، اس میں کسی کا حصہ نکل آتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ آج کل یہ جو چیز ہے لاٹری وغیرہ کی صورت کے اندر، یا اسی طرح جناب وہ کمیٹیاں ڈال لی جاتی ہیں بولی والی، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات سے ہی ڈرو، جس کے سارے حکم احکام ہیں، جس کے پاس حلال اور حرام کا اختیار ہے، جس نے دین کو مکمل کیا، کفر کو نیچا دکھایا، اسلام کو سر بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم احکام اور پیغامات آ گئے۔ دین کو مکمل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنن، حدود، قیود، تمام کی تمام چیزیں مکمل کر دی گئی ہیں، اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین میں جو حرام ہونا تھا یا حلال ہونا تھا وہ سب ہو چکا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی، اضافہ، ترمیم، رد و بدل، کوئی خود سے چیز شامل کرنا، کوئی نکال دینا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایسی تمام کی تمام چیزیں بدعات اور سراسر گمراہی میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی نئی چیز شروع کرے گا جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا۔ ارشاد فرمایا پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رخصتوں کا بیان ہے، مگر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے مجبور اور لاچار آدمی اگر حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ حرام کھانے کا شوق نہ ہو اور اسے جائز نہ سمجھنے لگے، اور جس قدر ضرورت ہو اسی قدر کھائے، حد سے نہ گزرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ دین کے اندر اصل جو ہے نا وہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے، یعنی جواز ہے، حلال ہے، جب تک کہ اللہ ذوالجلال والاکرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو حرام نہ بتا دیا جائے۔ کھانے پینے کی تمام طیبات یعنی ستھری چیزیں حلال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی صاف نہیں ہیں، ستھری نہیں ہیں، وہ طیبات میں شمار نہیں ہوتی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ حرام اشیاء کا دائرہ تنگ ہے اور حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین، دین اسلام۔ حرام چیزیں کم ہیں، حلال زیادہ ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ شکار کرنا ہے، شکار کے لیے جانور جیسے کتا وغیرہ اس کو باقاعدہ پوری ٹریننگ دی جاتی ہے،
تربیت دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، پھر اس کو پوری طرح شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اب جو شکار وہ کرے نا، اس کی بعض شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے کہ شکاری جانوروں میں سے، یعنی وہ جو تمہارے لیے وہ کریں شکار، اس میں سے تم کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ شکاری جانور سے ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے، مثلا کتا، چیتا، باز، شکرا وغیرہ۔ اور اس کے سدھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شکار پر جب چھوڑا جائے تو اسے اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھے۔ اس نے شکار کیا اور شکار کو اپنے مالک کے لیے روک کر پکڑ کر رکھا۔ اگر وہ خود شکار پکڑ کر کھانے لگ جائے تو پھر اس کا شکار کھانا درست نہیں ہے۔ اس نے شکار کیا اور خود کھانا شروع کر دیا، اپنے پیٹ کی آگ بجھانا شروع کر دی، اب یہ مالک کے لیے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہی مطلب ہے مما امسکنا علیکم، جو تمہارے لیے روک رکھے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ تعالی کا نام ذکر کرو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا خواہ وہ اسے قتل کر دیں؟ فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دیں، بشرط یہ کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دیگر دوسرے کتوں پر نہیں لیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر شکار کو زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو۔ تو یہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مزید اس کی وضاحت کے ضمن میں ہمیں مل گئی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہود و نصارہ کا وہ کھانا جو ہماری شریعت میں حلال ہے، جس میں ذبیحہ بھی شامل ہے، مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو، اور واقعی ذبح بھی کیا ہو۔ کسی چھری یا مشین سے سر کاٹ کر الگ کر دینا، یا سخت گرم پانی میں جانور کو ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ سے مار دینا، یہ ذبح نہیں ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کو بات سمجھ لینی چاہیے۔ غیر مسلم اس طرح کے اقدام اٹھا کر جانوروں کو مار دیتے ہیں، ویسے جانور حلال نہیں ہیں، کیونکہ ان طریقوں سے جسم سے بہتا ہوا خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا، جو کہ حرام ہے۔ اس لیے ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں۔ ہاں اگر صحیح ذبح کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی ان سے نکاح کرنا بھی درست ہے، چاہے وہ اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہو۔ یہ معاملہ ازحد ضروری کہ وہ پاک دامن ہو، اللہ اکبر، آزاد منش اور آوارہ قسم کی نہ ہو کہ جو انسان کے ایمان کو ہی تباہ کر ڈالے۔ پھر خطرہ ہو اگر مسلمان کو کہ اگر میرے نکاح میں کوئی یہودی عورت یا عیسائی عورت آئے گی اور وہ میرے دین کو تباہ کر دے گی، میری اولاد کو تباہ کر دے گی، تو پھر بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو اجازت دی ہے نا، اس اجازت کے کلمات، معانی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا ازحد ضروری ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اجازت ہے۔ فرمایا جب تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ اب وہ بعض شرطیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے حوالے سے یہ تنبیہ ہے کہ یہ صرف جائز ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا صرف جائز ہے، مستحسن نہیں۔ اور جو شخص یہ کام کرے اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی بننے والی بیوی اس سے متاثر ہو کر
اپنے ایمان اور اخلاق سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں اگر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر لوں اور پھر میرا ایمان سلامت نہیں رہے گا، تو پھر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے سے تو ویسے منع کر دیا گیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو پھر مسلمان مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کریں۔ تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، نہ چوری چھپے دوستیاں ہوں، نہ اسی طرح سے جناب بدکاری کرنا ہو مقصود، اور اسی طرح سے ان کو قید نکاح میں لانا ہو، ان کے مہر ادا کر دیے جائیں۔ جب ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے طہارت سے متعلقہ تمام ضروری باتیں ارشاد فرما دی۔ کس کس طرح سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، وضو کا طریقہ آ گیا، غسل کا بیان آ گیا، اور تیمم کا ذکر آ گیا۔ غزوہ مریسی یہ سن 5 یا 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے واپسی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ہار گم ہو گیا تھا۔ ہار کی تلاش میں صبح ہو گئی، پڑاؤ کیا ایک جگہ، پتہ چلا ہار گم ہو گیا، تلاش شروع ہو گئی، کرتے کرتے صبح ہو گئی، پانی موجود نہیں تھا۔ لوگ فکر مند ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اسے آیت وضو اور آیت تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ وضو کا بیان ہے۔ وضو میں سب سے پہلے نیت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قرآن مجید نے 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، مگر اس کا مکمل عملی طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا، اس لیے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق وضو ہونا چاہیے۔ منہ دھونے کے اندر کلی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا منہ دھونے میں کلی کرنا، ناک میں پانی داخل کر کے جھاڑنا اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ کوہنیوں تک میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، کوہنیوں کو دھونا بھی لازم ہے۔ سر کے مسح کا ذکر ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ سارے کے سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے، جبکہ احادیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پگڑی ہونے کی صورت میں سر کے سامنے والے حصے کے بعد پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے، پوری پگڑی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ سر کے مسح کے اندر دونوں کان بھی شامل ہیں، اندر سے باہر سے آپ نے کانوں کا بھی پوری طرح سے مسح کرنا ہے، جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ سر کے مسح کے بعد گردن کا الگ مسح یا الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ارجلکم میں لام کے زبر کے ساتھ قرات بھی ہے اور لام کی زیر کے ساتھ بھی۔ جس وقت لام کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا فغسلو، اس کا تعلق فغسلو کے ساتھ ہوگا، جس کا مطلب ہے پاؤں دھو لیے جائیں۔ اور اگر ارجلکم پڑھا جائے جس کا تعلق برؤسکم کے ساتھ ہوگا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ پاؤں کا مسح بھی کر لیا جائے، یعنی آپ پاؤں کو دھو لیا کرتے اور جس وقت پاؤں کے اوپر جرابیں وغیرہ ہوتی تو ان کا مسح ہو جاتا۔ احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے، ان پر مسح نہیں کیا کرتے تھے اگر ان کے اوپر جرابیں یا موزے وغیرہ نہ ہوتے۔ اگر موزے یا جرابیں ہوں، باوضو ہونے حالت میں پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وضو میں ترتیب بھی ضروری ہے، جیسا کہ فغسلو کی فا سے ثابت ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ترتیب سے وضو کیا ہے۔ اس آیت سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہم قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔
قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ذرا جان لیجئے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے میں وضو کرنے لگا ہوں۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت اچھی طرح دھو لیں، دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت اچھی طرح دھو لیں، انگلیوں کا خلال کریں، ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ سے زائد نہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے دائیں چلو کے اندر پانی لیں اور منہ میں ڈال لیں، منہ میں ڈال کر اچھی طرح کلی کریں، مسواک ہے تو مسواک کریں، برش ہے تو برش کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس میں مبالغہ کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی غرارے وغیرہ آپ نے روزے کی حالت میں نہیں کرنے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر آپ اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کریں، یہ عمل بھی 1 بار 2 بار 3 بار۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، ناک بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ ناک کے سوراخوں کے اندر ڈال کر پھر ناک کو اچھی طرح جھاڑ کر اچھی طرح آپ ناک کی صفائی کریں۔ یہ عمل بھی 1 بار 2 بار 3 بار ہو سکتا ہے۔ ایک ہی چلو لے کر آدھا منہ میں ڈال لیں اور تھوڑا بچا کر ناک میں ڈال لیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، چہرہ یہ جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ کانوں تک اور یہ نیچے ٹھوڑی سمیت، اور اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں، داڑھی کا خلال بھی اس کے اندر شامل ہے، اور یہ سارے کا سارا چہرہ آپ نے مل مل کے اچھی طرح دھونا ہے۔ داڑھی ہے تو آپ ایک چلو مزید لے کر اپنی داڑھی کے نیچے سے داخل کر لیں، اوپر سے گرا کر اچھی طرح بالوں کا خلال کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں بازو کو کوہنی سمیت دھونا ہے، پھر اس کے بعد بائیں بازو کو کوہنی سمیت دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، جو آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے آپ نے اپنے سر کو دھویا تھا، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع کیا، اور یہ آپ اس طرح اپنی پیچھے گردن تک لے گئے، پھر گردن سے واپس مڑے اور یہاں پر لا کر چھوڑنا ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ یہ ہے سر کا مسح۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کانوں کا مسح کر لینا ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق مسح کریں تو گردن کا مسح بھی اس کے اندر ہی ہو جاتا ہے، الگ سے آپ کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ٹخنوں سمیت دھو لیجئے۔ اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے، انگلیوں کا خلال کر لیجئے۔ ہر عضو کو 1 بار 2 بار 3 بار 3 بار سے زیادہ نہیں، البتہ سر کا مسح 1 بار ہی مسنون ہے۔ اس کے بعد آپ مسنون دعا پڑھیں۔ یہ ہے وضو کا مکمل طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے، لہذا تم میں سے جس کا دل چاہتا ہے اپنی اس چمک کو بڑھا بھی سکتا ہے، آپ اپنے اعضائے جسم کو زیادہ دھو سکتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، وہ اپنے بازو کوہنیوں سمیت دھونے کے بجائے کندھوں تک دھو لیتے، اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے کے بجائے پنڈلیوں سمیت دھو لیتے، گھٹنوں تک دھونا شروع کر دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قیامت کے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تم میں سے جس کا دل چاہتا ہے اپنی اس چمک کو بڑھا لے، اور وہ اس طرح ممکن ہے کہ اپنے اعضائے وضو کو زیادہ لمبا کر کے زیادہ مقدار میں دھو لے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیم آ گئی غسل کرنے کے متعلق، جس کا ذکر پیچھے سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ہو چکا ہے۔ غسل اگر فرض ہو گیا ہے، غسل جنابت، یہ جمعہ والے دن غسل، یہ عیدین کے موقع پر غسل کرنا ہے، تو اس غسل کا مسنون طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، جہاں پر احتلام وغیرہ کی صورت کے اندر غلاظت وغیرہ لگی، آپ یوں کہ استنجا کرنا ہے، شرمگاہ کو دھو لیا۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے، اچھی طرح دھونے کے بعد اب آپ وضو کیجئے، جو ابھی وضو کا طریقہ بتایا اس کے مطابق۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے بالوں کا خلال کیجئے، یعنی اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے سر کے بالوں کے اندر پھیریں، اس قدر کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے اور کوئی بھی جگہ سر میں سے خشک نہ رہے، مگر حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وہاں پر جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عموماً اپنے سر کے بال منڈوا کے رکھتے اور کہا کرتے تھے چونکہ مجھے مزی نکلنے کی بہت زیادہ شکایت ہے اور پھر مجھے زیادہ یہ کیفیت بنتی ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا میں اپنے سر کے ساتھ دشمنی مول لے بیٹھا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں سر کے بال لمبے رکھوں اور پھر میرے سر کے بالوں میں کہیں پانی نہ پہنچ سکے۔ کس قدر احتیاط تھی، سبحان اللہ، کیسی عظیم المرتبہ ہستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی سے جو بتا دیا سبحان اللہ، اس پر اتنا یقین رکھا کہ اس معاملے میں جس قدر احتیاط ہو سکی وہ کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان پر بہت زیادہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈالنا ہے،
پھر سر میں 3 بار پانی ڈال کر اس کے بعد اپنا پورا وجود دھو لیں۔ اگر اس دوران یہ غسل کرتے وقت آپ کا وضو قائم ہے جو آپ نے کیا تھا پہلے، تو آپ اس کے ساتھ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، آپ طہارت کی حالت کے اندر۔ اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ دوبارہ سے وضو کر سکتے ہیں۔ مثلا شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگ گیا، ہوا خارج ہو گئی، پیشاب آ گیا، اگر اس طرح سے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے وضو کر لیں۔ اس کے بعد یہ تعلیم ہے کہ اگر وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی یا غسل کی، پانی میسر نہیں، کسی وجہ سے آپ نہ وضو کر سکتے نہ غسل، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ اور تیمم کا طریقہ بھی پیچھے الحمدللہ بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے اور اس کے بعد ان پر پھونک مار کے یا ان کو جھاڑ کے اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، اور دایاں بائیں کی پشت پر، بایاں دائیں کی پشت پر، اور یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آپ پاکی کی حالت کے اندر ہیں۔ یہ وضو اور غسل کا متبادل اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی امت پر بڑے بڑے احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی بدولت امت کو وضو اور غسل کا متبادل تیمم عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم گھرانہ تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس گھرانے کے تمام افراد پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں نعمت سے مراد اسلام ہے، میثاق اور اقرار سے مراد وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر لیا کرتے تھے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ اسی طرح اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بالکل یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کی بھی یاد دہانی ہو گئی۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ اور اعتماد کریں۔ ایک دفعہ جنگ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک بدوی دیہاتی شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی جو آپ نے درخت کے ساتھ لٹکا رکھی تھی، اور اس نے آپ کو بیدار کیا اور کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، تو اس نے تلوار پھینک دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیت کا معاملہ تھا تو آپ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے ہاں وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور آپس میں پلاننگ کی، خطرناک پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے خبردار کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی اس نعمت کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 7 میں گزرا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور
اپنے عہد کو یاد کرو جو تم نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے کیا کہ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کر دیا کہ تم سے پہلے کے لوگوں سے، یہود و نصارہ سے بھی، بنی اسرائیل سے بھی اس قسم کے معاہدے کیے گئے، تو ان میں سے جس نے پورا کیا وہ کامیاب ہوا، جو پورا نہ اترا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب سنیے گا انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اب یہ عہد لیا گیا، جن باتوں پر عہد لیا گیا وہ پچھلی آیت میں ذکر ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عہد توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، سوائے ان کے، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، جو نصیحت کی گئی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، تورات کا، صحائف وغیرہ کا۔ اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہی رہیں گے، فلاں خیانت کر دی انہوں نے، فلاں خیانت کر دی، خائن بددیانت شمار ہوئے، سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، بس آپ انہیں معاف کرتے رہیے اور ان سے درگزر کرتے رہیے، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی خباثتوں کا اور ان کی بدعہدیوں کا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اب ان آیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہوئیں اور ان کے دل سخت ہوئے، اللہ نے وہ وجوہات بھی ارشاد فرما دی۔ فرمایا اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف یہود ہی کا یہ طرز عمل نہیں تھا، بلکہ عیسائیوں کا بھی اسی طرح کا طرز عمل تھا۔ اللہ کی کتاب انجیل کو پس پشت ڈال دیا اور پھر نتیجہ جو نکلا اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات کے اندر بھی یہود و نصارہ کی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس کس انداز کے اندر چلا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو چھپا لیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو چھپا لیتے، تحریفات کرتے، اس قدر اللہ معاف فرمائے سنگین جرائم کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی ان کو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی خباثتوں کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تو یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ حکام بیان کرتے ہیں جن کو وہ چھپایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے، جیسے مثلا رجم کی آیات ہیں کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، یہودیوں نے اس کو چھپا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے دیگر واقعات جو ہیں جن کو وہ چھپاتے ہیں ان کو بھی بیان کروا دیا، مثلا ہفتہ والے دن جن لوگوں نے زیادتی کی ان کا قصہ پورے کا پورا اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو وہ چھپاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو بیان کروا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر گشت کروانا تجویز کی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے، ان کے علماء بھی آ جائیں اور تورات بھی لے آئیں۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا، پہلے والا حصہ اور بعد والا حصہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ، اپنا ہاتھ اٹھاؤ جو تم نے رکھا ہوا ہے،
اس چالاکی اور تیزی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس یہودی نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں یہودی مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا تھا ان کو سنسار کر دیا گیا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ آپ ان چیزوں کو کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ کو تلقین کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ان کی بہت ساری باتوں سے درگزر کر دیتے ہیں تو درگزر ہی کرتے رہیے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہاں پر نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، نور سے مراد ہے اللہ کی کتاب، اور اسی کو کتاب مبین کہا گیا ہے اور وہی اللہ کا نور ہے۔ اس کی واضح دلیل ایک تو یہ ہے، اللہ نے بعد والی آیت میں کہا یہدی بہی، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ نور سے مراد کتاب مبین ہے۔ نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہدی بہی، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا یہدی بہما، ان دونوں کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ نور اور کتاب مبین الگ الگ اگر ہوتی نا تو پھر یہدی بہما ہوتا ہے۔ عربی زبان سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اس نقطے کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ نور سے مراد قرآن مجید کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ بعض لوگ یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور پھر اسی کی روشنی میں وہ کہتے ہیں نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ نور میں سے نور آپ ہیں ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نور جدا ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور جدا ہو کر مکہ مکرمہ میں آ گئے، دنیا میں آ گئے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ پھر سوچئے اللہ کا نور اللہ کے نور میں سے جدا ہوا ہے، ذرا غور کیجئے، بیٹا کس میں سے جدا ہوتا ہے نا؟ تو اگر عیسائی کہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہم کہیں نہیں غلط کہتے ہیں، تو کفر ہے۔ اور مسلمان کہیں نہیں اللہ کے نور میں سے نور، وہ بھی اللہ میں سے بیٹے کی صورت میں جدا کریں اور ہم بھی اللہ میں سے نور کی صورت میں جدا کر دیں۔ سوچئے ذرا اللہ کے لیے کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اس لیے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں جو قرآن نے بیان کیا ہے اور جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسے غلط عقائد و نظریات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ معاذ اللہ، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہی بنا دیا۔ یہ ان کا حال تھا جیسے آج بعض مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی بنا دیتے۔ معاذ اللہ، کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ معاذ اللہ، سوچئے اگر عیسائی کہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے تو وہ کافر ہو جائیں، اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ دیں۔ احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں، صرف میم کا ہی فرق ہے، ادھر بھی وہ ہے ادھر بھی وہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو سوچئے کیا ایسے عقائد رکھنے سے، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان رہ جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ آئیے اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فرما دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اس چیز پر پوری طرح قادر ہے اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا بیان۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کو، زمین میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں سب کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے، دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ کو اس سے روک سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو تم کہتے ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کام کرنا چاہے تو بیٹا رکاوٹ بن سکتا ہے، بیوی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، بلکہ ساری کی سارے کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ اس میں جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جس طرح دیگر اللہ کی مخلوق، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ فرما دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو، یاد رکھو تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم بھی اللہ کی دیگر مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہو، بشر ہو جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی اپنے بارے میں گمراہی تھی جس کا اللہ نے رد کیا ہے۔ وہ جہاں کہا کرتے تھے نا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، تو وہ کہتے چونکہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے اس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا اس حوالے سے رد فرما دیا ہے، بیٹے نہیں ہو اور نہ ہی تم اللہ کے لاڈلے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کیوں اتارتا رہے؟ تمہاری شکل اللہ نے مسخ کر بندر اور خنزیر، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اللہ اپنے پیاروں کو اس طرح کے عذاب تیرے نہ دیا کرتا، تم اللہ نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مدت کے بعد نبی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت 600 سال کی مسافت ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس آیت میں ان کی بعثت کا مقصد بیان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں، خوشخبریاں سنا دیں، اور کسی کے پاس عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو یقیناً خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے بعد بعض غلط عقائد اور نظریات اور ان کا رد اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت، مقام، مرتبہ اور آپ کی بعثت کے مقصد کو واشگاف الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اب ایک واقعہ، اللہ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس آیت کا تعلق بھی آیت نمبر 12 کے ساتھ ہے، یعنی ان سے عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر انہیں ارض مقدس بذریعہ جہاد واپس لینے کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ بہت ساری اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ان کے زمانے کے لحاظ سے عطا کی تھی، دیگر کسی کو عطا نہیں کی۔ نبوت و رسالت ان میں رکھ دی، ان کو اللہ نے بادشاہ بنایا، توحید کا نمبردار بنایا اور دیگر نعمتیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھرو ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم آباد ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پھر اگر وہ نکل جائیں گے نا تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، صرف دودھ پینے والے مجنون ہیں، اللہ کے نبی کے حکم پر جان دینے والے، خون دینے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے برگزیدہ تھے، جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم ان پر دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، بھئی اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، مان لو اور دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے نا تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پر ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تم آگے بڑھو، تمہارا کام ہے آگے بڑھنا، اور تمہیں فتح دینا، تمہارے لیے غلبہ تمہیں عطا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ
بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، بس اگر زیادہ ہی ہے تو تو اور تیرا رب جاؤ، بس تم دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہاں پر بیٹھنے والے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے ان دو آدمیوں کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں قوم نے کیا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ جی تم جاؤ اور تمہارا رب وہ جائیں اور لڑیں۔ یہ تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم کے لوگ۔ کس قدر گستاخی پر مشتمل انہوں نے جملہ کہا۔ سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کو بدر کے موقع پر اچانک جنگ سامنے آ گئی اور دشمن سے مقابلہ کرنے کا موقع آ گیا، تو رسول اللہ صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا، پوچھا، نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ ہم آپ کے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آپ کا دفاع کریں گے، دشمن کا تیر آپ کو نہیں لگے گا، ہمیں لگے گا، ہماری جان نکلے گی تو دشمن آپ تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، جنہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کی حفاظت کی۔ تو وہ کہنے لگے تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، میرے رب بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان ان کے علاوہ کسی چیز کا اختیار اللہ، میں اب اپنی اور ہم تو دونوں تیار ہیں تیرا حکم ماننے کے لیے، لہٰذا اب تو ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ یہ ساری قوم کے لوگ اب نافرمان ہیں، اتنی گستاخی پر اتر آئے ہیں، اب تو میرے اور میرے بھائی ہم دونوں کو الگ کر دے اور ان کو یا اللہ تو الگ کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بس آپ نافرمان لوگوں پر غم نہ کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پھر ان کو اتنی بڑی سزا ملی۔ ارض تیہ کا ذکر ہے یہاں پر، یہ وہ زمین ہے جس میں کوئی راستہ نہ ملے۔ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے، رائے تیہ پڑ گیا۔ یہی پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو ملنے والی سزا ہے کہ جہاد سے انہوں نے منہ موڑا۔ تو دیکھ لیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی دنیا کے ان کے لیے کس طرح اجیرن بنا دی۔ آج امت مسلمہ نے بھی جہاد سے منہ موڑا اور نتیجہ کیا ہے؟ ذلت اور پستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد، جس وقت تم سودی کاروباروں میں پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑیوں میں مصروف ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ پھر یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد پر واپس نہیں پلٹ آؤ گے۔ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے بڑا ان کی قوم نے اگر جہاد نہیں کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو 40 سال کی طویل سزا دی اور وہ بھٹکتے رہے۔ اور آج اگر امت مسلمہ جہاد کو چھوڑ دے تو کس طرح سے عزت پا سکتی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھ اللہ ذوالجلال کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر، اس کی تلاوت حق کے ساتھ کر دیجئے۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اب اس ضمن کے اندر ذرا کچھ بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل ہے، جو کہ مشہور ہے، لیکن یہ نام قرآن یا حدیث میں کہیں نہیں آئے۔ انہوں نے نظر مانی یا قربانی پیش کی، اب اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ بعض باتیں جو کہ مشہور ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ جو مشہور ہے کہ ابتداء میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا،
مگر قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ واقعات بھی ثابت نہیں ہیں۔ اوپر کی آیات میں یہ بیان فرمایا تھا کہ مخالفین ہر طرح سے مسلمانوں پر مصائب و شدائد لانا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بھی اس کا ذکر ہے، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ہمیشہ سے حفاظت فرماتا آیا ہے اور فرماتا ہے۔ اب ان واقعات کے ضمن میں اس کے ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ ہمیشہ اس سے حسد اور بغض کرتے ہیں، اور ان واقعات کے اندر بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت اور اسی طرح ان کی سرکشی اور بغض اور حسد، یہ سارا بھی یہی کچھ ہے، لہذا اس پر افسوس کرنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو قتل کرنا یہ حسد کی بنا پر تھا، اور انبیاء کی اولادوں میں بھی آپس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ جب اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا، یہ حسد کی بنا پر تھا اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اس بھائی نے یعنی قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، یعنی تجھے معیار دینا چاہیے تھا تاکہ تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ وہ قبول تو اللہ نے کی ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو حسد کی وجہ سے میری جان لینا چاہتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کر دوں۔ بھائی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات قاتل اور مقتول جو دونوں ایک دوسرے کی حیرت رکھتے ہیں نا کہ میں نے اس کو قتل کرنا، وہ کہتا میں نے اس کو قتل کرنا، اب قاتل اگر قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول اب اگر مقتول کا وار چل جاتا تو مقتول قاتل بن جاتا، تو اس لیے بہت زیادہ ان معاملات کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی مسلمان کا قتل کسی بھی صورت جائز نہیں، معمولی باتوں پر بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، نسل در نسل چلتے ہیں سلسلے۔ مسلمانوں کو اس چیز سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فتنوں کے دور کے اندر بھی یہی تعلیم ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لینا ہے، بالکل بچ جانا ہے۔ اس وقت قتل بہت زیادہ عام ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان اگر آپ کے قتل کی طرف بڑھتا ہے تو آپ اس کو قتل کرنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے جہنمی لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ بے شک اس نے کہا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے۔ جب تم میرے اوپر حملہ آور ہوگا، میں تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا، دفاع تک نہیں کروں گا، اب میرا گناہ بھی تیرے سر ہوگا، تیرا گناہ بھی تیرے سر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے کوئی نیک عمل ہوئے تو ان میں سے اس کے ظلم کے برابر لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی کوئی نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے گناہوں میں سے لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا گناہ کرتا ہے جس کی صورت کے اندر وہ دوسرا آدمی قتل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کا ناحق قتل کرنا، تو اس مقتول کے گناہ اس کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے۔ مقتول نے اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کیے ہوں گے نا، اب وہ قاتل کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے، اور مقتول کو اللہ ذوالجلال والاکرام جو ناحق قتل ہوا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو یہ معنی ہے کہ تو اپنا گناہ اور میرا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، بس وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ اندازہ کریں کتنے قتل ہوئے، سب کا وبال اس پہلے والے بیٹے پر بھی پڑ رہا ہے۔ اس لیے اچھے کام کا ہمیشہ آغاز کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا رہے۔ جس نے اچھے کام کا آغاز کیا جب تک وہ کام ہوگا ثواب ملے گا، برے کام کا آغاز کیا جب تک وہ ہوگا تو اس کی سزا بنتی چلی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدتا تھا
تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کبے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی لاش کو کیا کروں، کس طرح سے ٹھکانے لگاؤں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تدبیر فرمائی اور پھر یوں کبے نے اس کی رہنمائی کی اور اس کے مطابق اس نے پھر گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ حقیقت یہ ہے جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ کسی ایک جان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل، اور جس نے کسی ایک جان کو زندگی دی، کسی ایک جان کی زندگی کا ذریعہ بنا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا، حد سے ہمیشہ بڑھنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حدود یہ قیود مقرر کی، لیکن وہ ان سے تجاوز کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے ان کی سزا کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دے دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت محاربہ۔ اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام نافذ کرنے والی ہے، اور اسلام کی سرزمین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں۔ حاکم وقت ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا انہیں دے سکتا ہے، یعنی ان 4 سزاؤں میں سے جس سزا کا چاہے وہ انتخاب کر کے ان کو سزا دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ 2 قبیلے تھے، عقل اور اورینہ، ان کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، پھر مرتد ہو گئے اور چرواہے کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ جب ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری جائیں، پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا جائے یہاں تک کہ وہ سب کے سب مر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ چرواہے کو اسی بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا، لہٰذا انہیں بھی قصاص میں بدلے میں وہی سزا دی گئی۔ یہ آیت مبارکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انہی کے متعلق نازل فرمائی گئی۔ تو حاکم وقت کو اختیار ہے کہ ان 4 سزاؤں میں سے جو سزا چاہے وہ ایسے شخص کو دے سکتا ہے جو ان جرائم کا ارتکاب کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، یعنی ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا اور انہیں مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ان کا گرفتار ہونے سے پہلے از خود اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کر لی ہے۔ اس کے بعد اس بات میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبرو ریزی کر کے بندوں پر جو دست درازی کی ہے، کیا یہ جرائم بھی معاف کر دیے جائیں گے یا ان کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو اس ضمن میں یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ آبرو ریزی وغیرہ کی ہے، قتل کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اب وہ اس کا ازالہ تو کرنا ہے نا، اور وہ جو نقصان ہوا ہے اس کی کمی کو بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ لہذا امام ابن کثیر اور امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو رجحان اس طرف ہے کہ انہیں مطلق طور پر معاف کر دیا جائے، اور انہوں نے آیت کے ظاہر الفاظ کا تقاضا بھی یہی بتایا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا آپ جان لو کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اس آیت میں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وسیلہ کا مطلب ہے قرب،
اب آپ غور کیجئے، اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ اس کے بارے میں جان لیجئے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بالکل جائز ہے، جیسے اس جملے سے پہلے بھی نیک عمل اللہ سے ڈرنا، بعد میں بھی جہاد کا ذکر ہے، یہ دونوں نیک عمل ہیں، پہلے اور بعد نیک عمل، گویا نیک عملوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے فلاں کام کیا، تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے وہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے، مجھے فلاں بیماری سے نجات دے دے، یہ بالکل صحیح ہے، اس وسیلے کی اجازت ہے، صحیح بخاری شریف میں اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ دوسرا وسیلہ کہ آپ کسی شخصیت کا وسیلہ دیں، کہ اللہ میرے والد صاحب بڑے نیک تھے، ان کے صدقے واسطے وسیلے طفیل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے صدقے طفیل وسیلے سے میری فلاں مشکل دور کر دے، فلاں دعا قبول کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ وسیلہ غیر شرعی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، جن لوگوں کو تم بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو وہ تو خود اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے تھے، اب ان کو ہی تم بطور وسیلہ پکارتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں قرآن پاک میں دعائیں بیان ہوئی ہیں، کسی ایک میں بھی کسی بھی شخصیت کا وسیلہ موجود نہیں ہے، اس لیے آپ نے جب مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، البتہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ عمل تم کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا سکیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور جو چوری کرنے والا مرد ہو یا جو چوری کرنے والی عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ چوری کی سزا ہے۔ فرمایا اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پہلے لوٹ مار کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہوا، اب چوری کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تو چادر کے مالک صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دو، میری چادر اس پر صدقہ ہے، یعنی میں نے معاف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے صدقہ کیوں نہ کر دیا؟ میرے پاس آ گیا ہے، مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بعض لوگ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود پر زبانیں دراز کرتے ہیں کہ لو جی ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ تو ظلم پر مشتمل نظام ہے۔ ان کی باتیں بالکل غلط ہیں۔ اگر ایک چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے معاشرے سے چوری کا جرم ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک قاتل کو 20 چوراہے سزا دے دی جائے معاشرے کے اندر سے قتل ختم ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکو کو سرعام سزا دے دی جائے تو آئے روز ہونے والے واقعات، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ معاذ اللہ بدکاریاں کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ جرائم نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کا قرآن جس کے اندر ہدایات دی جا رہی ہیں۔ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ، پر امن، فتنوں سے پاک، ایک جرائم سے پاک معاشرہ تبھی پروان چڑھ سکتا ہے جب ان تعلیمات الہیہ پر عمل کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا آپ نے جانا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دن ایمان نہیں لائے، دلی طور پر وہ ایمان نہیں لائے، زبان سے کہہ دیا ہم ایمان لائے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی بنے ان میں سے بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو،
بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، اور وہ شخص کہ اللہ جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کے لیے آپ اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات مبارکہ کے بعد جو پہلے ذکر ہوئی ہیں سزاؤں والی، جرائم کے ضمن میں جو سزائیں دی جائیں گی مجرموں کو، ان کے بعد اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو صرف مشرکین سے واسطہ تھا، مدینہ میں آ گئے تو اب مزید دو طرح کے مجرم اور تھے، منافقین اور یہودی۔ اب ان کی سازشوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگاہ کیا ہے اس آیت مبارکہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ حرکتیں کرنے والے، بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے اور ان کی باتیں سننے والے یا ان کے لیے باتیں سننے والے جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی آپ کی ریکی کرنے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جاسوسی کرنے والے بدبخت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیر دیتے ہیں، جیسے یہودی، انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلمات کو پھیر دیا، ان کے اندر تحریف کر دی، مرضی کے مسئلے ان کے اندر ڈال دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا اگر تمہارے مطلب کی بات مسلمان کریں نا تو اس کو لے لو، اگر تمہارے مطلب کی نہ کریں تو پھر مسلمانوں سے بچ جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا در حقیقت یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، جسے اللہ سزا دیتا ہے نا پھر آپ اس کے لیے کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل کرنے والا نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جس کی پکڑ کرنی ہے نا پھر اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ پاک کرنا ہی نہیں چاہتا، گندے دلوں والے لوگ ہیں منافقین اور یہودی، اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسی اللہ تعالیٰ کو ان سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا ان سے منہ موڑ لیجئے، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں تو وہ آپ کا ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو آپ جواب دے دیں کہ بھائی میں نہیں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر سحت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے حرام مال مٹانے اور ہلاک کرنے کا، اس کا اصل معنی ہے سحت کا، لفظی معنی ہے مٹانا اور ہلاک کرنا، کیونکہ حرام مال جو بھی ہوتا ہے وہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، مال کو مٹا دیتا ہے، عکارت کر دیتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سحت ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ جس زمانے میں نازل ہوئی نا، یہودیوں کی حیثیت محض ایک معاہد قوم کی تھی اس زمانے میں، جن کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا، صلح ہو چکی تھی، معاہدہ تھا بھی تم نے بھی صلح سے رہنا، ہم نے بھی، اور وہ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہ تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں، چاہے تو انکار کر دیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ معاملات ہی اس طرح کے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہی اختیار اسلامی حکومت کو بھی حاصل ہے کہ کسی غیر مسلم معاہد قوم کے افراد کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ رہے ذمی لوگ اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اقلیت والے، وہ اگر فیصلے لے کر آتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ عدالت میں کر دیا جائے تو عدالت کے لیے ان کے فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اتارا ہے اس کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یا اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی اگر وہ آپ کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آ ہی جائیں تو آپ نے ان کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل سے نہیں ہٹنا، عدل کو ہر صورت اختیار کرنا ہے، چاہے انہیں اچھا لگے برا لگے۔ اگر آپ نے کہہ دیا نا بھی میں تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ، عدل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے،
پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمے تو لاتے ہیں لیکن دل و جان سے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تورات ان کے پاس ہے، اس میں بھی وہی حکم احکام موجود ہیں، جب یہ مومن ہی نہیں ہے نا تو پھر انہیں کسی بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے اللہ کے نبی جو فرما بردار تھے، ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بنے، اور رب والے اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو لہٰذا مسلمانوں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نازل کردہ کتاب کے مطابق لوگ فیصلے کیا کرتے تھے پہلے، اللہ والے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی، علماء اور صالح بزرگ۔ اس کے بعد یہودیوں نے تحریفات کرنا شروع کر دی اور اپنی مرضیاں اور منمانیاں، اور ان کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف اور توصیف کی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کا محافظ بننے کا حق ہی تبھی ادا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کیے جائیں۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، اور یہ خطاب یہود سے ہے، یعنی جان بوجھ کر تورات کو چھپا کر نہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں نہ فیصلے، تو یہ لوگ مومن مسلمان کہاں سے ہو سکتے ہیں، تو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کو ڈانٹا گیا ہے۔ عہد نبوی میں یہود بنو نذیر جو طاقتور تھے ان کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے، لیکن بنو قریظہ جو کمزور تھے ان کا قصاص بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول کی دیت ادا کرتے تھے۔ یعنی طاقتور ہے تو کمزور سے قصاص لے لیتا، کمزور ہے تو طاقتور سے نہ لے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان تمام کے تمام قبیح معاملات کے فیصلے فرما دیے، اور ہماری امت کے اندر تو سبحان اللہ یہ خوبصورت بات فرما دی گئی کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کے خون سب کے سب برابر ہیں۔ ایک مسلمان اگر ادنا درجے کا بھی ہے اس کے بھی خون کی وہی حیثیت ہے جو ایک اعلیٰ درجے کے مسلمان کے خون کی حیثیت ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ ذوالجلال والاکرام اتنا ہی اس کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دے گا۔ یعنی اگر کوئی قصاص لینا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کا حق ہے، معاف کرے گا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو صدقے کا اجر عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔